بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن نبی داود کے ابتداء میں بعض ضروری باتیں ہیں جو کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ سنن میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ ساری صحیح احادیث کو بھی جمع کریں، اور اس میں صحیح بھی ہوتی ہیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، لیکن اب ابو داود کا ایک خاص منہج ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے ضروری شروع میں بحوث کرنی پڑیں گی۔ یعنی یہ جو ائمہ اربعہ ہیں جن کو کہہ لیں اصحاب سنن الاربعہ، جو ہے ابو داود ہو گئے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، خاص کر ان کے جو مناہج ہیں وہ خاص ہیں۔ یعنی ان کا کام یہ تھا کہ صرف احکام کی حدیث پر انہوں نے زور دیا، اور زیادہ تر جو فقہاء کے مذاہب ہیں، کسی فقیہ نے، کسی عالم نے کسی مسئلے کے اوپر یعنی نص لکھی ہے، کسی حدیث سے استدلال کیا ہے، تو یہ ان کے ابواب بناتے ہیں۔ خاص کر ابو داود کا یہ منہج ہے کہ وہ اپنی کتاب میں صرف وہی باب ذکر کرتے ہیں، اس کے تحت بے شک بعض اوقات ضعیف حدیثیں ہوں گی، لیکن اس مسئلے کو کسی فقیہ نے، کسی عالم نے ثابت کیا ہوا ہوگا، اور اس کے اوپر اپنی بنا کی ہوگی، مذہب بنایا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ احکام کے بارے میں سب سے اعلیٰ کتاب، اور آپ کہہ لیں اشمل کتاب، ابو داود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری کے بعد ان کا مرتبہ ہے، امام بخاری میں زیادہ مسائل ہیں، لیکن یہ خاص احکام کے متعلق ہے، اور وہ جامع ہے، اس میں تمام باقی احکام بھی ہیں، باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، سیر، مغازی، آداب، خیر ادب اس میں بھی آتی ہیں، خیر دیگر چیزیں جو سنن میں نہیں ہوتی وہ امام بخاری کی صحیح میں موجود ہیں، لیکن اس میں ان نے صرف احکام پر فوکس کیا ہے، اس لحاظ سے احکام کی حدیثیں زیادہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری انہی میں، خیر ان کے دعوے کے اوپر مزید آگے بات ہوگی۔ تو ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تقریباً اصول العلم عن الاحکام وہ ذکر کیا انہوں نے اور جمع کیے، بلکہ امام خطابی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لا نعلم متقدما سبقہ ولا متأخرا لحقہ، اتنے زیادہ انہوں نے احکام جمع کیے ہیں کہ نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی ایسا گزرا ہے کہ جنہوں نے اتنے زیادہ جمع کیے ہیں احکام۔ اور امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فإن معظم احادیث الاحکام التي احتج بها فيه، اکثر احکام جو آپ کو ملتے ہیں نا کہ اس سے استدلال کیا گیا اور احکام ہیں باقاعدہ احادیث سے وہ اخذ کیے گئے، وہ اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے۔ اور امام ابو داود کے بارے میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ حدیث سے انہوں نے ان کا انتخاب کیا، تقریباً 4000 کے قریب، وہ کہتے ہیں 4800، لیکن یہ ہے کہ مزید اس میں روایات کے اضافے سے تقریباً اس میں 5000 سے زیادہ ہیں، 5700 800 اس طرح کچھ۔ اور اس کتاب کے لکھنے میں تقریباً 20 سال لگائے ہیں ابو داود رحمہ اللہ، 20 سال، جو ایک سال ہم پڑھ کے تو کہتے ہیں بڑا ٹائم لگ گیا۔ خیر اس کے بارے میں بڑی کچھ بنیادی باتیں تو یہ تھیں۔ نام ان کا، اب تھوڑا سا ان کے ترجمے کے متعلق، ابو داود رحمہ اللہ کا نام ہے سلیمان بن الاشعث۔ یہ تھوڑا سا مختلف نام ہے، اس وجہ سے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ سلیمان بن الاشعث ابو داود السجستانی، سجستانی یہ پیدائش کے لحاظ سے، ورنہ یہ نسب کے لحاظ سے ان کا نسب جو تھا وہ ازدی ہے، نسب کے لحاظ سے، مولد کے لحاظ سے یہ سجستانی ہے۔ تو پیدا کب ہوئے ہیں؟ ولد ابو داود فی سجستان سنۃ 2 202 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ آجوری رحمہ اللہ نے، ابو عبید آجوری نے ذکر کیا۔ اور ان کا خاندان ہی بہت علمی تھا، اور علم سے محبت رکھنے والے تھے، اور علم کا شغف رکھنے والے تھے۔ والد ان کے ہیں الاشعث، یہ حماد بن زید جو تھے نا، حماد بن زید، حماد 2 ہیں، حماد بن سلمہ اور حماد بن زید، تو یہ حماد بن زید کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں محمد بن الاشعث، وہ بھی کافی علمی تھے، بلکہ اکثر ان کے سفروں میں وہ ساتھ تھے ان کے۔ اور سفر جو ہے نا، خاص کر علم میں، آج کل تو یہ چیز بہت کم ہوگی، لیکن پھر بھی سفر کی اپنی برکت ہے، اس کی کبھی بھی وہ ضرورت کم نہیں ہو سکتی۔
لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جس بندے کی زندگی میں علم کے ساتھ ساتھ علم میں سفر ہیں، علم کے لحاظ سے سفر ہیں، اس کے علم میں مضبوطی ہوتی ہے اور برکتیں ہوتی ہیں، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے سفر میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جو عام بندہ نہیں حاصل کر سکتا، اور ایسے تجربات ہیں جو عام بندہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو انہوں نے 18 سال کی عمر میں سفر کرنا شروع کر دیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بہت جلدی علم ان کا پہلے گھرانہ ہی اچھا تھا، اس طرح کا کہ علمی تھا، والد ہیں، بھائی ہیں، خود بھی وہ سفر کر رہے ہیں، بھائیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو گھرانہ اس وجہ ہونے کی وجہ سے بہت جلدی انہوں نے علم شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے ہوا یہ کہ امام بخاری اور مسلم جو ان کے استاد ہیں، مسلم نہیں بخاری ان کے استاد ہیں، اس کے باوجود یہ ان شیوخ سے جا کے ملے ہیں جو بخاری کے بھی شیوخ تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جلدی یہ علم شروع کیا اور جلدی سفر بھی شروع کر دیے تھے، تو یہ بھی برکت۔ لیکن یہ کتنا ہی اچھا ہو کہ انسان کا کہ آباء و اجداد علمی ہیں، اور یہ بعض اوقات انسان خواہش بھی کرتا ہے کہ کاش ہمارے والدین بھی ایسے ہوتے، لیکن جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو ان کے تلامذہ میں سے سنیں، ان کے تلامذہ میں سے بڑے بڑے تلامذہ ترمذی ہیں، نسائی ہیں، امام احمد ہیں۔ امام احمد بخاری کے استاد ہیں اور ان کے بھی استاد ہیں، لیکن ان سے ایک حدیث لیے، ابو داؤد سے ایک حدیث لیے، جن کو وہ ذکر بھی کرتے تھے اکثر، تو اس لحاظ سے یہ امام احمد کے بھی ایک حدیث کے لحاظ سے استاد ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی سنن لکھی ہے تو پھر بہت زیادہ بغداد میں کئی بار جا کے انہوں نے سنائی بھی ہے، اپنے شاگرد تھے باقاعدہ، جہاں بھی علاقے میں جانا ہوتا تو اپنی پوری کتاب کو کئی بار انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنایا ہے، اور جو ایک باقاعدہ ماحول ادھر چلتا تھا۔ احمد بن حنبل کے اوپر انہوں نے پوری کتاب پیش کی اور بڑا انہوں نے اس کو اچھا جانا اور بڑی تعریف کی ہے ابو داؤد رحمہ اللہ کی۔ اچھا، ایک ضروری ادھر بحث جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے متعلق، مذہب کیا تھا ان کا، فقی تھے، اپنا شافعی تھے، مالکی تھے، حنفی تھے، کیا تھے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ تیسری صدی میں تھے، 202 میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب تیسری صدی شروع ہو گئی تھی، تیسری صدی میں یہ گزرے۔ اس وقت تقریباً مذاہب کا یہ دور شروع ہو گیا تھا، تدوین شروع ہو گئی تھی، اور لوگ مذاہب کی طرف اپنا انتساب کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، بلکہ تقلید بھی شروع ہو گئی تھی اس وقت، کہ یہ ضروری سمجھنا شروع کر دیا گیا تھا کہ کوئی ایک عالم ہونا چاہیے جس کی طرف ان چاروں میں سے آپ اپنا انتساب کریں۔ حتیٰ کہ یہ ابو طالب المکی ہیں، 386 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی انہی کے زمانے کے۔ کہتے ہیں ان الکتب والمجموعات محدثۃ، ان کے مطلب فقہی کتب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی پیداوار تھی۔ والقول بمقالات الناس، بس لوگوں کے اقوال لکھے گئے تھے اس میں۔ والفتیہ بمذہب الواحد من الناس، واتخاذ قوله والحکایۃ له من كل شيء، والتوقع على المذهب لم يكن الناس قدیما على ذلك في القرنين الاول والثاني۔ پہلے دو جو قرن گزرے ہیں، صدیاں گزری ہیں، ان میں یہ معاملہ نہیں تھا، تیسری صدی میں یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ اور پھر ابو زید الدبوسی ہیں، حنفی عالم ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑا لکھا اس کے اوپر کہ پہلی صدیوں میں لوگ کتاب و سنت سے اقوال صحابہ سے ڈائریکٹ لیتے تھے، اور اس کے بعد اچھا یہاں تک لکھا کہ اس وقت حالانکہ صحابہ سے چیز لی جاتی تھی، تابعین تبع تابعین صحابہ سے لے رہے تھے، اور تابعین سے لے رہے تھے تبع تابعین، اس کے باوجود کوئی اپنے آپ کو عمری نہیں کہتا تھا، علوی نہیں کہتا تھا، بلکہ اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے اس وقت، حنفی کہہ رہے ہیں۔ ہاں پھر کہتے ہیں فلما ذهبت التقوى عن عامة القرن الرابع وكسلوا عن طلب الحجج، یا لوگوں میں تقویٰ جاتا رہا نا چوتھی صدی میں، اور لوگ علم حاصل کرنے میں سست پڑ گئے، وجعلوا علماءهم حجة واتبعوهم، انہوں نے اپنے علماء کو حجت بنا کے انہی کی اتباع شروع کر دی، یہ حنفی کہہ رہے ہیں۔ فصار بعضهم حنفیہ وبعضهم مالکیہ وبعضهم شافعیہ ینصرون الحجة بالرجال، دلیل کو بندوں کے ذریعے پرکھتے تھے پھر، ويعتقدون الصحة بالمیلاد على ذلك المذهب، اور پھر کسی مذہب کی صحت کی بنیاد بھی کہتے تھے کہ یہ جی پرانا ہے اس وجہ سے صحیح ہے، تو یہ چیز شروع ہوگی بعد میں، اس کو بدعت گردانا، حتیٰ تبدلت السنن بالبدع، انہوں نے کہا، اور یہ خود حنفی تھے، اور بعد میں اس نے اپنی چیزیں ذکر بھی کی۔ تو یہ پہلے دو قرن میں، اور پھر یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے
کہ یہ تیسری صدی میں باوجود اس کے کہ یہ معاملات چل پڑے تھے، اہل رائے نے اقوال پیش کرنا شروع کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود فقط ظہر فی هذا القرن الثانی الثالث جماعت علی مذہب اہل الحدیث، اس وقت بھی اہل حدیث کا مذہب تھا، لیسوا مقلدین التقلید الکامل لاحد من الفقہاء، کسی فقیہ کی تقلید نہیں کرتے تھے، ولا هم من اہل الاجتہاد المطلق، ہاں سارے مجتہد بھی نہیں تھے اس وقت، بل هم یمیلون الی قول ائمۃ الحدیث، ائمہ حدیث کے جو اقوال ہیں ان کو لیتے تھے، کیونکہ ائمہ حدیث جو ہیں انہی نے تو حدیث آپ کو دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے چلنا ہے۔ فقہا کے پاس اگر حدیث نہیں، اور یہ بات تو ہے فقہا حدیث میں اگر کمزور تھے تو پھر حدیث کی بنیاد پر مذہب بننا ہے، حتیٰ کہ امام شافعی امام احمد بن حنبل سے پوچھتے تھے کہ یہ حدیث بتائیں جی کیسی ہے، وہ بتاتے تھے، امام شافعی اس کے اوپر مذہب بناتے۔ ٹھیک ہے، آگے چیزیں تفصیل میں الگ ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، بڑا مستحسن ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان سے ایک محدثین کی جماعت پوچھتی ہے، کہتے ہیں حل کانوا مجتہدین، اچھا محدثین کے متعلق پوچھا گیا کہ جو کتب ستہ والے ہیں، اصحاب الکتب الستہ، تو کیا وہ مجتہد تھے یا مقلدین تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا بخاری، ابو داؤد یہ تو اہل اجتہاد میں سے تھے باقاعدہ، لیکن مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابو یعلا، بزار وغیرہ یہ اہل حدیث کے ہی مذہب پر تھے، لیسوا مقلدین ولا هم من ائمۃ المجتہدین بل هم یمیلون الی قول ائمۃ الحدیث، حتیٰ کہ وہ بھی جو بڑے بڑے ائمہ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجتہد اگر بعض ان میں سے نہیں بھی تھے تو پھر بھی یہ ائمہ حدیث کے اقوال کو لیتے تھے۔ تو یہ اس وقت کا ایک انہوں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، ابو داؤد رحمہ اللہ 275 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اور ان کی عمر تھی 73 سال، 202 میں پیدا ہوئے، 75 میں فوت ہو گئے، اور 73 سال ان کی عمر تھی۔ اب آتے ہیں ان کی سنن کے بعض جوانب کے مطابق، ضروری کچھ مباحث تھی۔ تو ان کی کتاب تو سنن ہے، اس کے بارے میں اتفاق ہے، کسی کو کچھ مسئلہ نہیں، اور 20 سالوں میں انہوں نے لکھی، یہ چیزیں تو متفق علیہ گزری۔ اور غرض ان کی کیا تھی اس کی تالیف سے؟ جمع الاحادیث التی استدل بها الفقہاء، فقہا نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں اور استدلال کیا حدیث سے، ان احادیث کو جمع کیا ہیں، وہ احادیث جن سے فقہا نے استدلال کیا، جس طرح ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی سنن نبی داؤد کے متعلق کہتے ہیں کان ہمہ جمع الاحادیث التی استدل بها الفقہاء ودارت فیہ وبنى علیہ الاحکام احکام علماء الامصار، یعنی علماء نے جس کے اوپر اپنے مذاہب کی بنیاد رکھی ہوئی تھی اور جو فتاوے اس وقت ذکر کیے ہوئے تھے، ان فتاویٰ کو لایا، پھر ان کے نیچے احادیث ذکر کی، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اس میں بعض ضعیف بھی ہیں اور صالح بھی۔ اسی صالح کے اوپر ہم نے تفصیلی کچھ بات کرنی ہے۔ اور پھر ادھر تھوڑی سی بحث یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تقریباً تمام احکام کو ذکر کر دیا، یہ بات ہے، ایک طرف دعویٰ ہے۔ امام ابو داؤد خود جہاں تک کہتے ہیں فَإِن ذُكِرَ لَكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سُنَّةٌ لَيْسَ مِمَّا خَرَّجْتُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ حَدِيثٌ، آپ ایسی کوئی حدیث سنیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جا رہی ہے لیکن میں نے اپنی کتاب میں نہیں ذکر کری، تو جان لو کہ ضعیف ہوگی، دعویٰ تھا بہت بڑا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا جَمَعَ عَلَى اسْتِقْصَاءِ غَيْرِي، یعنی میرے جیسا احادیث کو کثرت کے ساتھ جمع کرنا یہ کسی نے نہیں کیا۔ ان خیر علماء نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ ضروری ہے کہ دعویٰ ٹھیک ہو، انہوں نے بہت زیادہ احکام جمع کیے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا حد تک حصہ انہوں نے جمع کر دیا، لیکن استیاب کا مطلب ہوتا ہے مکمل اس کا احاطہ کر دینا، وہ کام نہیں انہوں نے کیا۔ ظاہر سی بات ہے احکام موجود ہیں، باقی کتب میں بھی ہیں، بخاری، مسلم، ہاں زیادہ تر اس کا حصہ بخاری مسلم کا بھی ہے، یہ بھی جاننے والی بات، تقریباً اس کا آدھا حصہ ابو داؤد کا آپ کہہ لیں بخاری مسلم سے ماخوذ ہے۔ ہاں امام ابو زرع العراقی جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ وما لم يذكره منها فهو يسير بالنسبة لما ذكره،
جو احکام انہوں نے ذکر کیے ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے کثرت سے اس میں احکام پائے جاتے ہیں۔ ابو داؤد رحمہ اللہ کی سنن کے متعلق بعض علماء کے جو اقوال ہیں ان میں ایک تو بڑا قول وہ امام خطابی کا جو پہلے گزر چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب کو بنیاد بنایا گیا حتیٰ کہ مصحف کی طرح ان کو پڑھا جانے لگا، اور یہاں تک کہا گیا اہل خراسان، یہ ان کے بارے میں کہا گیا، امام خطابی نے کہا ہے کہ اہل خراسان نے بخاری مسلم کو لیا اور اسی کے اوپر جم کے بیٹھ گئے کیونکہ انہوں نے صحیح کی شرط لگائی تھی، لیکن ابو داؤد کی جو کتاب ہے ترتیب کے لحاظ سے اور فقہ کے لحاظ سے احسن، امام خطابی کہتے ہیں، ان کی شرح بھی ہے نا، اور وہ آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ابن العرابی کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس علم نہیں ہے لیکن کتاب اللہ ہے اور ابو داؤد کی کتاب ہے سنن، تو اس کو اور کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح کے اقوال موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی کتاب کی طرف باقاعدہ۔ ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب میں سنن میں ٹوٹل جو کتب کی ترتیب ہے، اس کے بعد کتب کے تحت ابواب کی ترتیب ہے اور ابواب کے تحت احادیث لاتے ہیں، ٹوٹل جو کتب ذکر کی گئی ہیں وہ تقریباً 35 ہیں، اور ابواب جو ہیں تمام سنن، پوری سنن میں تقریباً 1864 ہیں، اور ہر باب کے تحت ایک یا دو حدیثیں، یا بہت زیادہ ہو گیا تو 3 حدیثیں، اس سے زیادہ ذکر نہیں کرتے، اور ٹوٹل احادیث کی تعداد جو وہ خود الرسالہ الی اہل مکہ میں ذکر کرتے ہیں وہ 4800 ہیں، لیکن وہ بھی 5 لاکھ سے انہوں نے منتخب کی تھی۔ ہاں ادھر بڑی اہم بات یہ ہے، وہ خود ہی الرسالہ الی اہل مکہ میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے 4800 ذکر کی ہیں حدیثیں، لیکن انسان کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں، اس کے دین کے لیے 4 حدیثیں، اس میں ایک الاعمال بالنیات اور دوسری من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کسی کا خوبصورت تب ہو سکتا ہے کہ جب وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، اور اسی طرح لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے تو یہ مومن ہے۔ اور اسی طرح الحلال بین والحرام بین بینہما امور مشتبہات، یہ 4 حدیثیں ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیثیں 4 ہی انسان کی زندگی کے لیے کافی ہیں، لیکن فقہ رکھنے والا ہو ان 4 حدیثوں کا، جس طرح ان کو فقہ تھا وہ اپنے فقہ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، وہ ہو تو پھر ہاں، البتہ اس طبع میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تقریباً 5274 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں 4800 حدیثیں، ان کے پاس کہتے ہیں 5274 حدیثیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات ہیں نا، کئی روایات ہیں، ابو داؤد رحمہ اللہ ایک علاقے میں گئے، ان کو حدیثیں سنائیں، اور پھر یہ ہے کہ ابو داؤد اپنی سنن جو انہوں نے مرتب کی تھی اس میں بعض اضافے بھی کرتے تھے، اس میں سے حدیثیں نکالتے بھی تھے، چھان پھٹک کرتے تھے، ان کا اجتہاد بدلتا تھا، اس طرح چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو روایات جو بدلی ہیں نا، مثال کے طور پر آگے روایات کا خلاصہ بھی آئے گا، تو ایک جو شاگرد نے روایت کیا اس میں 4800، دوسرے میں روایت کیا اس میں بھی کچھ زیادہ ہیں، لیکن ایسی روایات ہیں جو پچھلی روایت میں نہیں، پچھلے شاگرد نے ذکر نہیں کی، تو اس طرح کر کے روایات جمع کر کے احادیث کا مجموعہ اتنا بن جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں باقاعدہ منہج کی طرف۔ یہ اصل میں ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن سے پہلے کوئی مقدمہ نہیں لکھا اس کا، البتہ اہل مکہ نے ان سے خط لکھ کے پوچھا کہ آپ کی کتاب کا منہج کیا ہے، ہمیں یہ سمجھائے، تو پھر انہوں نے کچھ پوائنٹ اس میں لکھ کے ذکر کیے، اس کا خلاصہ یہ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ باب کے تحت سب سے صحیح حدیث پہلے لاتے ہیں، یہ بات تو سمجھنے والی، یعنی اس باب میں جو سب سے صحیح حدیث ہے وہ پہلے لاتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سند صحیح ہے اور دوسری سند جو ہے، یعنی ایک سند کے راوی بہت اعلیٰ ہیں اور دوسری سند کے راوی تو اس لیول کے نہیں ہیں، ضعیف بھی ہو سکتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہ کہ وہ عالی سند ہے، اس میں واسطے کم ہیں، تو یہ مسلم کی طرح وہ اس عالی سند کو لے آتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ دوسری مشہور ہے، تو اس طرح کا بھی منہج ان کا پایا جاتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں تقریباً 10-15 حدیثیں اس طرح کی موجود ہوں گی، ورنہ باب میں سب سے صحیح حدیث پہلے لاتے ہیں۔ اور اس طرح کا منہج جو امام مسلم میں بھی پایا جاتا ہے کہ بعض حدیثیں ہیں، مثال کے طور پر اسبات بن نصر ہیں، قتل بن نصیر، احمد بن صالح، ابو زرع جو ہیں انہوں نے بڑا شدید ان کے اوپر رد کیا کہ آپ صحیح لکھ رہے ہیں اور اس میں اس طرح کے ضعیف راویوں کو لا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے وجہ بتائی تھی کہ وہ حدیثیں مشہور ہیں، میں بس یہ عالی سند کے لیے ان کو اپنی صحیح میں لے کے آیا، تو یہ امام مسلم، لیکن
وہ حدیثیں مشہور تھی اپنی جگہ، اس وجہ سے امام مسلم میں بعض اس طرح کی حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کچھ پوچھنا؟ مشہور سے مراد آپ وہ اصطلاح والی مشہور نہیں، مشہور سے مراد یہ کہ محدثین کے ہاں مشہور تھی، صحیح تھی، صحیح ہیں، اور مشہور سے مراد یعنی متداول تھی، سب کو پتہ تھا کہ یہ صحیح ہے، اور باب میں ایک یا دو احادیث ذکر کرتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات ایک باب میں ایک ہی حدیث کو دو تین طرق سے لائیں گے تو کہتے ہیں وہ تکرار نہیں ہوگا، ہر اگلے سند کے ساتھ میں جو تکرار لا رہا ہوں، اگر تکرار میں آپ مزید دیکھیں تو متن میں کچھ نہ کچھ اضافہ آپ کو ملے گا، ورنہ تکرار نہیں کریں گے۔ وہ بخاری والا منہج ہے کہ بخاری جو ہے اگر تکرار لا بھی رہے ہیں تو اس میں سندی فوائد ہوں گے، سندی کچھ فرق ہوگا، متن کا فرق ہوگا، الفاظ کا فرق ہوگا، ضرور فرق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے۔ چوتھی چیز یہ ہے، اگر ایک سے زیادہ ترجمے میں، ایک سے زیادہ ابواب میں ایک حدیث کو لاتے ہیں اگر، تو وہ مسئلہ اس باب کے لیے بھی ثابت ہو رہا ہوگا، دوسرے باب کے لیے بھی ثابت ہو رہا ہوگا، یہ بھی ہے اس کے تحت۔ اسی طرح بعض اوقات حدیث کو مختصر کر کے بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جو مسئلہ ثابت کر رہے ہیں وہ لمبی حدیث کی وجہ سے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ موضوع الاستشہاد کیا ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات اختصار بھی کرتے ہیں، لیکن بہت کم۔ ہاں ایک بڑا جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے، مسئلہ سمجھ لیں آپ، لیکن یہ کہ منہج پرانا چل رہا تھا کہ مرسل سے بھی کرتے ہیں احتجاج، یعنی حدیث اگر متصل کا ایک باب کے تحت متصل حدیث ہے ہی نہیں اور پائی نہیں جاتی تو پھر امام ابو داؤد کیا کرتے ہیں کہ مرسل روایت کو بھی لے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بھی منہج امام احمد بن حنبل والا ہے کہ اگر آپ کے پاس ضعیف حدیث ہے تو اس کو لینا بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ اپنی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اور اپنی رائے کو لے کے آ رہے ہیں۔ ہاں اس میں ایک شرط ضروری ہے کہ وہ شدید ضعیف نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دیگر روایات جو صحیح ہیں ان کے مخالف نہ ہوں، تو یہ شرط ہے اس میں۔ ہاں ایک یہ صالح کی بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، حدیث شدید ضعیف ہے تو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ اس میں ضعف ہے۔ ہاں البتہ اگر ضعف کو ذکر نہیں کر رہے تو وہ صالح ہوتی ہے، صالح سے مراد کیا ہے اس میں آگے تفصیلی ایک بحث آئے گی، اس کو ہم انشاءاللہ ادھر ذکر کرتے ہیں۔ تو اور ایک اور مسئلہ، ایراد الاحادیث المشتہرۃ عند المحدثین الدائرۃ بین الفقہاء واصحاب الفتیہ، وہ حدیث کو لائیں جو اکثر فقہاء اور محدثین کے ہاں پائی جاتی تھی یرحمک اللہ، اور بعض اوقات وہ مدلس روایت کو بھی لے آتے ہیں، مدلس یعنی عین کے ساتھ آئی ہے لیکن وہ پھر بھی لے آتے ہیں، لیکن وہی منہج جو مرسل کی وجہ سے، مرسل میں جس وجہ سے لاتے ہیں۔ اچھا کچھ چیزیں فنی ہیں حدیثی لحاظ سے، یعنی یہ تو انہوں نے رسالہ کے لحاظ سے انہوں نے اپنا منہج بتا دیا رسالہ میں۔ کچھ چیزیں امام حازمی نے ذکر کی، امام حازمی کی کتاب ہے شروط الائمۃ الستہ، اس میں کتب ستہ کے جو ائمہ ہیں ان کا کیا منہج ہے اس کو انہوں نے بعض چیزیں ذکر کی۔ ابو داؤد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو داؤد تیسرے طبقے کے راویوں کو ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے طبقے کا کیا مطلب ہے کہ وہ راوی جو جرح تعدیل کے لحاظ سے تو ان میں بعض اختلاف پایا جا سکتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں یا ثقہ ہیں، اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے شیوخ کے ساتھ کثرت ملازمت رکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ان کے ساتھ رہے ہیں حضرت سفر میں۔ اس کی تفصیل کچھ یہ ہے، مثال کے طور پر امام زہری ہیں تو ان کے جو شاگرد ہیں نا ان کے کچھ طبقات ہیں، جیسا کہ شرح علل والے نے ذکر کی، امام ابن رجب نے اور پچھلے ائمہ نے بھی ذکر کی ہیں۔ تو پہلے طبقے میں وہ سب سے صحیح راوی جو صحیح بھی ہے اور کثیر الملازمت ہے، ملازمت یہ عربی والا ہے یعنی اکثر رہنا کسی چیز کو، کسی کی استاد کے ساتھ، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو پہلے طبقے سے حفظ اور اتقان کے لحاظ سے بھی کم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ بھی کم رہے ہیں، یعنی پہلے کے مقابلے میں دونوں چیزیں کم ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ملازمت تو ہوتی ہے اپنے شیخ کے ساتھ، کثیر الملازمہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض جرح اس میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ جب جرح بھی پائی جائے، ملازمت پائی جائے، تو ابو داؤد اس کو بھی لے آتے ہیں۔ امام بخاری کی شرط پہلے والی ہے کہ کثیر الملازمہ بھی ہو اور دوسرا یہ کہ وہ صحیح راوی بھی ہو، تو اس سے
وہ جو ثبوت کی شرط ہے نا وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کثیر الملازمہ تو ظاہر سی بات ہے ثابت ہو گیا نا کہ سارے راوی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ان کی آپس میں ملاقات ہے۔ اور امام مسلم کا یہ دوسرے طبقہ کا ہے کہ وہ کثیر الملازمہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے، کم عرصہ رہا ہے، لیکن متقن ہے، مضبوط ہے، اور اس کی ملاقات ہے کسی لحاظ سے، اس کا قرینہ ملتا ہے تو اس کو مسلم لے کے آتے ہیں، اور اگر بعض ضعف بھی پایا جائے تو ابو داؤد اس کو بھی لے آتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی کچھ تقسیم انہوں نے ذکر کی ہے۔ یہ انشاءاللہ تطبیق میں یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اب یہ کچھ فنی بحثیں تھیں، انشاءاللہ اس میں میرے خیال میں زیادہ مشکل بنا دیں گی آپ کے لیے۔ اب چلتے ہیں اصل چیز کی طرف جو ہم نے اس میں حل کرنی ہے انشاءاللہ، اور جس کی وجہ سے اکثر اختلاف ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں اپنی سنن میں جب بھی حدیث لاؤں گا تو اگر وہ اس میں شدید ضعف ہے تو میں اس کو ذکر کر دوں گا، لیکن اگر میں اس کے اوپر کلام نہیں کرتا تو وہ صالح ہوگی، اور بعض جو ہیں وہ بعض سے اصح ہوں گی، ان میں درجات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہاں، یہ بھی انہوں نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے کہ میں منکر روایت کو نہیں لاؤں گا۔ منکر سے مراد ایسا راوی جس کے ترک پر اجماع ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دو نے متروک کہہ دیا تو نہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی تمام ائمہ اس کے ترک پر جمع ہو گئے تو پھر میں اس راوی کی روایت کو نہیں لاؤں گا، ورنہ اگر ایسے کی لایا بھی تو بتاؤں گا، اور اگر اس کے علاوہ ہوا اور میں نے سند کے اوپر کلام نہ کیا تو پھر وہ صالح ہوگی، اور صالح میں پھر بھی درجات ہوں گے۔ لیکن صالح سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو اقوال ہیں۔ صالح سے مراد یہ ہے کہ احتجاج کے لائق ہوگی، کہ اس سے ڈائریکٹ حجت لی جائے گی۔ امام ابو داؤد چپ ہیں، اس کا مطلب حدیث صحیح ہے، صالح حسن ہے۔ اور حسن متقدمین آپ کے علم میں ہوگا کہ متقدمین کے ہاں حسن سے مراد صحیح ہی ہوتا ہے، ہاں، حسن سے مراد وہی صحیح ہی ہوتا ہے، حسن لذاتی ہی، اور حسن لغیری ہی کو ضعیف سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں ضعیف اس حسن لغیری ہی کو لے لیا جاتا تھا عام، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ضعیف پر عمل کیا جاتا ہے۔ خیر، یعنی ہماری حسن لذاتی جو ہے ان کے ہاں صحیح ہی تھی، اور ہماری جو حسن لغیری ہے ان کے ہاں ضعیف ہی تھی، لیکن وہ ان کے اوپر عمل کرتے تھے، جس طرح ابو داؤد وغیرہ کی اور احمد وغیرہ کی مثالیں آپ کے سامنے گزری۔ تو اس طرح ہے۔ ہاں، اگر باب میں کوئی حدیث ان کو نہیں ملتی تو پھر وہ لاتے ہیں ضعیف، ایسے نہیں ضعیف لائیں گے۔ نہیں مل رہی تو پھر ضعیف لائیں گے، اور ضعیف بھی ایسی لائیں گے کہ جو کسی اعلیٰ روایت یا ثقات کے مخالف نہ ہو، یا دیگر روایات کے مخالف نہ ہو، اور منکر شدید منکر نہ ہو، پھر وہ لائیں گے۔ اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اب دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں کہ جب وہ حسن لائیں گے، صالح کہیں گے، صالح کہا ہوا انہوں نے کہ جب میں سکوت کروں گا تو اس سے مراد صالح ہوگی، تو اس میں بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ وہ صالح بھی ہو، بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ وہ حسن بھی ہو، ہماری حسن۔ اچھا، صالح سے مراد انہوں نے کہا ہے کہ بعض اس کے تطبیق کو اگر دیکھیں، استقراء کو دیکھیں، وہاں انہوں نے جہاں جہاں سکوت کیا ہوا ہے تو اس کی کچھ اقسام بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا تو وہ بخاری مسلم کی شرط پر ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات سکوت کیا اور اس حدیث کی سند کے اوپر تحقیق کی جائے تو حسن لذاتی ہوگی، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ سکوت امام ابو داؤد کا تھا، اس حدیث کی تحقیق کی سند کی تو حسن تھی، لیکن حسن لغیری ہی، یعنی خود وہ سند جو ہے ضعیف ہی تھی، لیکن دوسروں کے تقویت کی وجہ سے وہ حسن ہوگی۔ اور چوتھا یہ بھی قسم پائی گئی ہے کہ امام ابو داؤد نے روایت سے سکوت کیا ہے، لیکن وہ ضعیف تھی، لیکن وہ ضعیف نہیں تھی جس کے راویوں کے انکار کے اوپر یا راویوں کے ترک کے اوپر اجماع ہو، جیسا کہ انہوں نے شرط میں خود بھی ذکر کیا۔ یہ ساری اقسام ان کے ہاں حجت کے لائق تھیں۔ ان تمام اقسام سے، یعنی پہلے دو جو ہیں ان کے بارے میں مسئلہ نہیں، حسن لذاتی اور صحیح۔ تیسری جو ہے وہ حسن لغیری ہی ہے، یہ ابو داؤد اس سے احتجاج کرتے ہیں باقاعدہ، حتیٰ کہ ضعیف سے بھی احتجاج کرتے ہیں جب تک کہ اس کے ترک پر اجماع نہ ہو۔
ان کے راوی کسی ایک راوی یا ایک سے زیادہ راویوں کی ترک پر اجماع نہ ہو تو اس ضعیف کو بھی لیتے ہیں. ایک تو حسن لذاتی حسن لغیری ہے نا، ضعیف کو بھی لیتے ہیں، اور جب اس کے مقابلے میں صحیح نہ ہو اور اس کے مخالف نہ ہو تب وہ اس معاملے کو لیتے ہیں. خیر اس میں اقوال کی تفصیل کو ذکر کی تھی، میرے خیال میں اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. انہوں نے کچھ مثالیں ذکر کر کے تو اس کو بیان کیا ہے کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ صالح سے مراد ہے کہ حجت کے لائق ہیں، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ صالح سے مراد ہے کہ ان کو اعتبار کے طور پر لیا جا سکتا ہے. صالح للاعتبار، اور اعتبار کا آپ کو مطلب پتہ ہے کہ اعتبار سے مراد یہ کہ یہ خود ضعیف ہے، کسی اور کی تقویت کا باعث بن سکتی ہے. تو امام ابن حجر اور امام نووی نے دونوں نے اس بات کو راجح کہا ہے کہ دوسری مراد زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن تطبیق کو اگر دیکھا جائے تو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جب امام ابو داؤد سکوت کرتے ہیں تو اس میں صحیح بھی پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بخاری مسلم کی شرط پر بھی ہوں گی، اور بعض اوقات حسن لذاتی ہی ہوں گی، اور بعض اوقات حسن لغیری ہی ہوں گی، اور بعض اوقات ضعیف بھی ہوں گی، اور بعض اوقات منکر بھی ہوں گی. لیکن اس سے ابو داؤد نے سکوت کیا ہوگا اور شدید ضعیف ہوں گی. اس کی اسباب درباز ابن حجر نے ذکر کی ہیں کہ شدید ضعیف ہے. ابو داؤد نے کہا کہ شدید ضعیف ہوگی تو میں اس کے ضعف کو بیان کر دوں گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ بعض شدید ضعیف احادیث ہیں لیکن ابو داؤد اس سے سکوت کرتے. تو اب امام ابن حجر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی کہ سکوتہ تارۃ یکون اکتفاء بما تقدم له من الکلام فی ذلک الراوی فی نفس کتابہ، یعنی اس وجہ سے سکوت کر رہے ہیں اس حدیث پر مثال کے طور پر کہ پہلے کسی اس طرح کے راوی کے اوپر جرح تھی تو اس کے اوپر کلام کر کے انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا، بعد میں جب اس راوی کی روایت آئی تو سکوت کر گئے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ بھول بھی سکتے ہیں، اور تیسری یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک راوی ہے اتنا اس کا ذوف واضح ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے ابو داؤد اس کے اوپر سکوت اختیار کرتے ہیں. اور چوتھا سبب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تارۃ یکون میں اختلاف الرواۃ عنہ وهو الاکثر، کہ امام ابو داؤد، جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ اپنی سنن کو مرتب کیا، اس کے بعد جا کے شاگردوں کو پڑھایا. پھر یہ کہ پوری زندگی اس میں تنقیح بھی کرتے رہے، اس میں اضافے بھی کرتے رہے، کمی بھی کرتے رہے. لیکن جن شاگردوں کو پہلی بار پڑھایا ان کو جو حدیث بتائیں، بعض کلام اس میں موجود ہوگا، اس میں سکوت نہیں کیا ہوگا، اس میں ضعیف کہا ہوگا، بعد میں اس میں نہیں کیا ہوگا، یا پہلے اس کو کر گئے ہوں گے اور نہ بتایا ہوگا، بعد میں اس کے بارے میں بتایا ہوگا. اس طرح بھی بعض صورتیں پائی جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے امام ابو داؤد اس کے اوپر چپ ہیں لیکن اصل میں وہ شدید ضعیف ہو. تو یہ بعض اسباب. ہاں ایک بڑا اہم سبب نے ذکر کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات شدید ضعیف ہوتی ہے لیکن ابو داؤد اس سے سکوت کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک حدیث ہے، اپنی سنن میں اس کے اوپر کلام نہیں کر رہے، ابو داؤد کسی اور اپنی کتاب میں اس حدیث کے اوپر کلام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، قضاء حاجت کے لیے کوئی آ کے سلام کرتا ہے تو اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے، تیمم کرتے ہیں پھر اس کو جواب دیتے ہیں، اور پھر اس کو بتاتے بھی ہیں کہ میں طہارت کی حالت میں تھا اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. اب یہ حدیث اس کے اوپر ابو داؤد نے کلام نہیں کیا اپنی سنن میں، لیکن اپنی ان کی دوسری کتاب ہے تفرد، اس میں کہتے ہیں لم یتابع احد محمد بن ثابت على هذا ثم حكى عن احمد بن حنبل انه قال هو حدیث منکر. اس میں باقاعدہ ذکر کر دیا کہ احمد بن حنبل نے اس حدیث کو منکر کہا، لیکن سنن میں یہ موجود نہیں ہے اپنی دوسری کتاب میں تفرد میں. تو یہ سبب بھی ہو سکتا ہے. ایک اور سبب ابن حجر نے ذکر کیا بہت دقیق ہے، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابو داؤد ایک حدیث کو ذکر کر رہے ہیں وہ معلول ہے، لیکن ابو داؤد کو اس کی علت کا نہیں پتہ چلا، وہ سکوت ہے اس کے اوپر ان کا، تو وہ اس کو گویا کہ صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن صحیح ہے نہیں. اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ وہ حدیث کو پہلے لائیں گے اور اس کی علت کو واضح کرنے کے لیے اگلی حدیث کو لا رہے ہیں. اب کوئی بندہ عام کہے گا کہ اس کے اوپر بھی سکوت کیا ہے، ان کے اوپر بھی سکوت کیا ہے، تو کیا وجہ ہے عجیب، حالانکہ وہ بعد کی روایات کو لا کے پچھلی روایات کی علل کو واضح کر رہے ہیں. تو یہ بڑا گہرا باب ہوگا. اس سے مطلب یعنی یہ ساری بحث کرنے کا مطلب یہ ہے، اور یہ آخر میں ہلکا سا اس کا خلاصہ بھی پڑھ لیں. اور منہجہ فی بیان الضعیف متنوع، ضعیف کے بیان میں ان کا منہج متنوع ہے.
اور فربما صرح بذلک، بعض اوقات صریحاً بتا دیتے ہیں، ربما ذکر سبب الضعف، بعض اوقات ضعف کے اسباب بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ منقطع ہے مثلا، وربما عرض بهذه الروایت تعریضا یفہم اہل الخبرۃ والصناع، بعض اوقات الفاظ میں اس کی تصریح نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ ایسی کچھ قرائن جوڑ دیتے ہیں جس سے جو اہل فن ہیں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کی علل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا تفرد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا فلاں فلاں. لا سیما انہ الف کتابہ فی عصر توافر علماء النقد والعلل، کیونکہ اپنے زمانے میں جب انہوں نے کتاب لکھی ہے اس وقت علماء علل موجود تھے، نقد کرنے والے علماء موجود تھے. ولم یخطر ببالہ انہ یأتی زمان علی الناس لا یدرکون مقصدہ، ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جن کو یہ مباحث ہی نہیں پتہ ہوں گی. تو اس طرح ان کے ذوف بیان کرنے کے انداز مختلف ہیں. تو ابو داؤد کا کسی روایت کے بارے میں سکوت اختیار کرنا مطلق طور پر نہیں لیا جا سکتا. اگر کوئی بندہ کہے کہ جس امام ابو داؤد نے اپنے رسالہ میں کہا ہے کہ جس پر میں چپ رہتا ہوں سکوت کرتا ہوں تو وہ حدیث صالح ہے، تو اتنی تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیحین کی شرط پہ بھی ہو سکتی ہے، حسن لذاتی بھی ہو سکتی ہے، حسن لغیری بھی ہو سکتی ہے، اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اور شدید ضعیف بھی ہو سکتی ہے، منکر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اسباب ہیں، اور یہ ابن حجر نے 6-7 جو ذکر کی. تو اس لیے جب ہم حدیث کے دیکھیں گے کہ ابو داؤد نے اس کے اوپر کلام نہیں کیا تو اس کو ہم نے مطلق قبول نہیں کرنا، اس کے اوپر پھر تحقیق ہوگی. تو یہ صالح کی بحث جو ہے یہ بہت ضروری تھی، حتیٰ کہ کئی میں نے دیکھا علماء کو محققین کہلاتے ہیں لیکن یہ صالح کے مسئلے میں ابو داؤد نے صالح کہا ہے بس ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ابو داؤد کی روایات کی تحقیق ہے، ایسے نہیں لی جائیں گی. اچھا، کچھ تفصیل انہوں نے راویوں کے متعلق ذکر کی. ابو داؤد کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے کتاب اخذ کی ہے اور آگے پھر روایت کی ہے، مثال کے طور پر ایک روایت ہے ابو علی اللؤلؤی کی، یہ سب سے صحیح روایت ہے. دوسری روایت ابن داسا کی، اس میں بعض ایسی زائد حدیثیں ہیں جو پہلی لؤلؤی میں نہیں ہیں حالانکہ وہ صح ہیں. اور اسی طرح روایت ابو سعید ابن الاعرابی ہیں، اسی طرح روایت ابی عیسیٰ الرملی ہیں. تو اس طرح کچھ روایات موجود ہیں جو ان کے شاگردوں نے ان سے آگے روایت کی ہے. یہاں ابو داؤد ان کو سناتے تھے اور وہ لکھتے تھے نا، آج کی طرح تو نہیں. وہ ایک ایک چیز لکھتے تھے اور وہ تمام، بلکہ حدیث اس وقت لکھنے کا رواج ہوتا تھا باقاعدہ، اور مذاکرے ہوتے تھے، اور پوری کتاب کو مکمل کرنے کے بعد علماء کے اوپر، استادوں کے اوپر پیش کی جاتی تھی، اور استاد جب اس کی تصحیح کرتے تھے تو پھر وہ آگے روایت ہوتی تھی. اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابو داؤد سے اب آگے ان کے شاگردوں نے روایت کی ہے. تو یہ تقریباً 5 روایات ملی ہیں جن کی تطبیق کر کے جمع کر کے تو یہ تقریباً 5800 کے قریب حدیث انہوں نے اس میں جمع کی. تو اس لیے کچھ پہلے کی حدیثیں تھیں جس پر ابو داؤد نے کلام نہیں کیا، اور بعد میں پھر ہم جمع کیے تو وہ کلام کے بغیر بھی جمع ہوگی. تو اس طرح کافی مکس ہو گئی، روایات کی وجہ سے کافی حدیثیں مکس ہو گئی، اس لیے تحقیق کی زیادہ ضرورت ہے. میرے خیال میں شروحات اور کچھ مختصرات جو ہیں ان کے متعلق بات ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کی شروحات کافی لکھی گئی ہیں، ہم نے ان کی طرف زیادہ جانا نہیں. 1-2 شروحات دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کچھ مختصرات بھی لکھی گئی ہیں، ایک ابن منذری نے لکھی ہے اور ابن القیم نے اس کے اوپر پھر تہذیب وغیرہ بھی کی. ایک مستخرج بھی اس کے اوپر لکھی ہے، اور مستخرج کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہی کے شیوخ سے یا ان کے شیوخ کے شیوخ سے لے کے تو وہ کتاب انہی کی ترتیب سے جمع کی جاتی ہے. تو ان کی ترتیب پر بھی جمع کی ہے محمد ابن عبد الملک ابن الایمن القرطبی نے. اور دوسری بلکہ المستخرج علی السنن ایک اور بندے نے بھی کیا، القاسم ابن اسبغ. 2 ان کے اوپر مستخرجات لکھی گئی ہیں، اور اس سے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو سند عالی ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ ایک سند سے بیان کر رہے ہیں اس میں واسطے ہیں، اس میں کم واسطے ہوں گے، اور مزید توثیق کے لیے بھی ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سارے ہیں، ادھر مدلس ذکر کیا گیا ادھر تصریح آ جاتی ہے، اس میں نہیں ہے. اگر اسی طرح اس میں مبہم راوی ذکر کیا انہوں نے تو اس میں ممکن ہے آپ کو اس کے نام کا پتہ چل جائے. ادھر محمل ہے، محمد کون ہے محمد نہیں پتہ، اس کی لمبی تحقیق ہوتی ہے. پھر تو آپ ممکن ہے دوسری مستخرج دیکھیں تو اس میں انہوں نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے. تو یہ کچھ اس کی بنیادی بحوث تھی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اول کتاب طہارہ سے ہم کل شروع کریں گے. ٹھیک ہے. نہیں
آپ اپنے حساب سے لگائیے۔ ہاں